میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک دور ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا۔ کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں خاموشیوں کی آواز، سنیے ان کتابوں کے بولتے لفظ جنہیں آپ سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جن پر پابندی عائد ہے۔ 9 دسمبر 1968 کو 2:15 بجے شب ہم سری نگر جیل سے باہر تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ہم طویل مدت کے بعد سری نگر کی کھلی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ جیل سے ملحق سبزیوں کے کھیت جو ان دنوں بالکل خالی پڑے ہوئے تھے، عبور کرنے کے بعد ہم نے پکی دیواروں کو پھاندتے ہوئے مغرب کی طرف مارچ کیا اور جلد ہی ہری پربت کے دامن میں پہنچ گئے۔ بادام واری کو عبور کرتے ہوئے ہم جیل کو بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد جھیل ڈل سے نکلی ہوئی ایک ندی کو عبور کیا جو پانی سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ ہم لوگ سری نگر کی ایک مضافاتی بستی کے قریب پہنچ گئے۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ بستی کے باسی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ہم بڑی احتیاط سے آگے بڑھتے رہے تاکہ آوارہ کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے کوئی مشکل صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ ہم سری نگر کو سورا گاؤں سے ملانے والی سڑک پر پہنچ گئے۔ سورا گاؤں مشہور کشمیری لیڈر شیخ محمد عبداللہ کی جائے ولادت ہے۔ ہماری جانب کا سلسلہ کوہ جو جھیل کے اس پار کچھ فاصلے پر واقع تھا، رخ متعین کرنے میں ہماری مدد کرتا رہا۔ ہم نے سڑک کو ترک کیا اور سیب کے باغات کے بیچ میں سے اپنا سفر جاری رکھا۔ علاقہ چونکہ ناہموار تھا، کہیں ڈھلانے، کہیں خشک ندی نالے، کہیں کٹی پھٹی غیر ہموار سطح زمین تھی، چنانچہ ہماری رفتار خاطر خواہ نہ تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہم نے ایک ٹلے پر تھوڑی دیر آرام کیا، ایک انڈا اور پراٹھے کا ایک ٹکڑا کھایا۔ 4 بج چکے تھے اور ابھی تک تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق زنان خانے کے گارڈز کی تبدیلی کا وقت ہو گیا تھا۔ وہاں ہر 2 گھنٹے بعد گارڈز تبدیل ہوتے تھے۔ آنے والے گارڈز نے ہمارے سل پر نظر ڈالی ہوگی اور ہمیں موجود نہ پا کر کوہرام مچ گیا ہوگا۔ ہم نے کپڑے تبدیل کیے۔ میرا فرن غلام یاسین نے پہنا۔ اس نے مجھے اپنا شکاری ٹائپ کوٹ دے دیا جس میں بڑے بڑے بکسوئے لگے ہوئے تھے اور جس کے ساتھ ٹوپی بھی منسلک تھی۔ اس کے ساتھ میں نے ایک پتلون نما گرم پاجامہ پہنا۔ کپڑے تبدیل کر کے ہم اس ٹلے سے روانہ ہوئے اور طے شدہ سمت میں سفر جاری رکھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہم تیل بل گاؤں میں پہنچے۔ ہم ایک ندی کے کنارے سفر کر رہے تھے جو ہمیں سیدھا گاؤں کے وسط میں لے گئی۔ ندی میں بطخوں کی ایک بڑی تعداد پانی کی سطح پر تیر رہی تھی۔ جوں ہی ہم قریب پہنچے بطخوں نے شور مچانا شروع کیا۔ بہرحال ہم ان کے پاس سے گزرتے ہوئے گاؤں کے وسط میں پہنچے اور ایک پل کے ذریعے ندی کو عبور کیا۔ گاؤں کی مسلمان آبادی سحری کھانے کے لیے بیدار ہو چکی تھی اور کچھ لوگ ہاتھ منہ دھونے کے لیے ندی کنارے آنا شروع ہو گئے تھے۔ کشمیر میں یہ عام رواج ہے کہ لوگ وضو کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ ہم ندی عبور کر چکے تھے اور ندی کے دوسرے کنارے آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم نے ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے اور کلمہ دہراتے ہوئے سنا۔ ہم تینوں رک گئے۔ وہ شخص وضو سے فارغ ہو کر ہمارے قریب آیا اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے سادگی سے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہم پیچھے کے ایک گاؤں سے آ رہے ہیں اور ہمیں شال کوٹ جانا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ شال کوٹ کا گاؤں اسی راستے پر پہاڑی کے اس طرف واقع ہے۔ بغیر توقف کیے میں نے مزید کہا
دوست ہم اس گاؤں میں پہنچ کر راستہ بھول گئے ہیں، کیا تم ہمیں اس گاؤں سے باہر کچی سڑک تک لے چلو گے؟ وہ فوراً ہی آمادہ، چنانچہ ہم تینوں اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چند منٹ کے اندر ہی ہم گاؤں سے باہر تھے اور شال کوٹ کو جانے والے راستے پر گامزن۔ ہمارے رہبر نے سیری کھا کر جانے کی پیشکش کی، لیکن میں نے کہا کہ ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ ہم نے شمال کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور سلسلہ کو کے دامن میں پہنچ کر ہم مغرب کو مڑ گئے۔ اب دن چڑھ آیا تھا، لیکن سردیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر رکے ہوئے تھے۔ ہم کچی سڑک پر آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ 8 بجے کا وقت ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ راہ جاتے لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے ہم نے پھر سڑک کو ترک کیا اور پہاڑوں کے دامن میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے ہم ایک نہر تک پہنچ گئے۔ یہ نہر گاندر بل کے پن بجلی گھر سے نکلتی ہے۔ کچھ دور تک ہم نے نہر کے کنارے اپنا سفر جاری رکھا۔ اب پہاڑی سلسلہ ہمارے دائیں ہاتھ پر تھا اور بائیں ہاتھ کے نیچے آبادی تھی۔ اس وقت سورج خاصا بلند ہو چکا تھا اور آگے بڑھنا خطرات سے خالی نہ تھا۔ چنانچہ دن کو کہیں چھپنے کی جگہ کی تلاش ایک مسئلہ بن کر سامنے آیا۔